آپ فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے. آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں. اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے. ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں، میرے پیچھے لڑائی تو نہیں ہوگی آپ کے گاؤں میں؟ تو جی ہاں نہ نیوں کر دے، لڑے ہو انو اللہ خوش رکھے. بھئی کر دوں کہ رہنے دوں؟ لڑو گے تو نہیں پیچھوں؟ چلو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی. کتنی جی؟ تو جی ٹولا نہ لا رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک پھر ادھروں ایک پھر ادھروں. بھئی ایک چادر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے. دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے؟ آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان جا کے ڈالتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، ایک اور رسم ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یا جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا. تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے ہیں جو اس کے شایان شان ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، کہتے ہیں نا اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے لیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں؟ تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے. تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، اس کے سارے معنی ٹھیک. لہذا اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت. اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں. تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں. ان الفاظ کے ساتھ کوئی رہ گئی یہ شاید جی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اب یہ بھی ساری رسمیں ہیں، وہ پہلے شادیوں پہ رسمیں ہوتی تھیں، اب میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں بھی ہوتی. یہ تو پیار سے کر رہے ہیں، امید ہے نیت تبلیغ دین کی ہوگی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ویڈیو فرض تو نہیں نا دین میں. اب میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، میں ویڈیو بنوا رہا ہوں، میری ویڈیو آتی رہتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تصویر کی حرمت کے قائل ہیں. باتیں سچی کرنی چاہیے نا، صحیح کرنی چاہیے نا باتیں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی. بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں، اللہ خیر کرے. اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو. حضور تصویر رکھ لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں. لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا. تو ضرورت کے لیے چلیں. کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا. قبروں کی پوجا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کفر ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہے.
صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم مزاروں پر حاضری ضرور دیتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں دیتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث مشہور ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کو کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے وغیرہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی زیارت کو جاتے تھے، یہ بھی حدیثیں ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کس کو نہیں جانا ہے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. سب کو جانا ہے نا سرکار کے روزے پر. بھائی وہ بھی تو مزار ہے، تو ساری دنیا اس کے لیے تڑپتی ہے، تو آخر یہ ہم لوگ کیوں قبر کی پوجا کرنے والے؟ نعوذ باللہ جو مزار مصطفیٰ پر جائے، جو گنبد خضرا کی زیارت کرے، نعوذ باللہ وہ قبر پرست ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ ظلم ہے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا جائز ہے، اور بالکل جائز ہے، بلکہ حاجی کے لیے تو قریب بواجب ہے جس نے حج کیا اس کے لیے. کہ حدیث پاک میں ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، تو اس لیے قریب بواجب ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس طرح مطلب ہے کہ سرکار کے روزے کی تو زیارت، یہ اچھا یاد آ گیا نا کہ سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. ایک اعلیٰ اور عمدہ ترین کام ہے یہ اللہ کے محبوب کے روزے کی زیارت کرنا، اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان صحابہ اکرام بھی کرتے تھے زیارت. تو اس لیے مزارات کی حاضری دینا اب بکثرت دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو سرکار کے روزے پر 5 نمازوں کے بعد حاضری دے اس کو آپ کیا بولو گے؟ بھئی اتنی بار نہیں جاؤ، اس کی تو کوئی منع تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی ولی اللہ کے مزار پر، اب روز تو کون جاتا ہے 5 وقت، تو شاید ہی کوئی جاتا ہو، ہفتے میں 1 آدھ بار جاتا ہوگا آدمی، تو اس کو کوئی بولے کہ یہ بھائی مزار پر ہی پڑا رہتا ہے، تو چلو نا یار بھلے پڑا رہتا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں سجدہ کون مسلمان کرے گا یار سجدہ مزار پر؟ میں نے تو ابھی باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں دے گا. مزارات تو میں نے بھی بہت دیکھے ہیں. تو اگر کوئی جھک جاتا ہے، زمین چوم لیتا ہے، زمین پہ ماتھا رکھ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ سجدے جیسی ہیئت کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بالکل اجازت نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے تو اس پہ رسالہ لکھا ہے باقاعدہ حرمت تعظیم سجدہ پر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ کفر ہے. تو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور سجدہ کرے تو مسلمان رہ نہیں سکتا. لیکن اگر کسی مزار کو کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے تعظیم کی نیت سے تب بھی گناہ گار ہے، کرنا نہیں چاہیے اس کو. لیکن اس کے دل میں کیا نیت ہے، انہیں عبادت کی نیت کی یا تعظیم کی نیت کی، یہ کسی کو ہم کو پتہ نہیں. تو ہم مطلب حسن ظن کا پہلو ڈھونڈیں گے اور اس کو کافر نہیں کہیں گے، گناہ گار کہیں گے کہ اس نے یہ غلط کیا، گناہ کا کام کیا کہ اس نے کیوں سجدہ کیا. تو اب کوئی اکا دکا کرتا ہے اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کچھ لوگ اگر شرابیں پیتے ہیں تو کوئی غیر مسلم ڈنڈورا پیٹنے لگے، یہ مسلمان سارے شراب پیتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں، مسلمان خراب ہیں، شراب پیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ٹھیک نا، بری بات ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو درست کرتا ہے وہ درست ہے. پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. شبہ کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگ کر کے ہم کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں مانگتے ہیں تو بیٹا بیٹی مل جاتے ہیں. بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹا مل جاتا ہے، بیٹی کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹی مل جاتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا یہ شرک ہے، اور اگر وہاں بیٹا بیٹی مل جائے قبر پر مانگنے کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیٹا بیٹی بابا نے دیا ہے، بلکہ